بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد اعظم ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں اور محبوب بندوں کی برکت سے رزق بھی عطا فرماتا ہے اور مدد بھی فرماتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ بخاری کتاب العلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ آپ کا عطا فرمانا عام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک ہے، تو رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہر چیز جو ہے وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ محدثین کرام نے بھی اس معنی کو بیان فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے کیا کچھ نہیں پایا، ٹھیک ہے، ظاہری و باطنی ہر طرح کے نفع حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حفظہ مانگا تو ان کو حفظہ مل گیا حضور کی بارگاہ سے۔ صحابہ نے بارش مانگی، بارش مل گئی۔ اسی طرح صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو آپ کی برکت سے جڑ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھ، دکھتی آنکھ جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ ابوبکر صدیق کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا تو آپ کی برکت سے، آپ کے لعاب دہن کی برکت سے وہ شفا حاصل ہو گئی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے، وسیلے سے انہیں عطا فرما دی۔ تو اس طرح کر کے یہ سینکڑوں اس طرح کے واقعات اور دلائل ہیں اور حوالہ جات ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جو بھی مانگا، جو انہیں مشکل پیش آئی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اور آپ کی صدقے میں، آپ کی دعا سے اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دیا۔ اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے۔ بعد از وصال قبر رسول پہ حاضر ہو کے بھی صحابہ اکرام آپ سے جو ہے وہ مشکلات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک صحابی قبر رسول پہ گئے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جا کے عرض کی تو اللہ رب العزت نے بارش عطا فرما دی۔ یہ حدیث پاک بھی فتح الباری، مصنف ابن ابی شیبہ، مجمع زوائد، اس طرح کی کتاب موجم کے اندر موجود ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ کتاب الجہاد کے اندر ایک باب ہے، باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، جہاد میں کمزور اور نیک لوگوں کی دعا سے مدد حاصل کرنا، یہ باب کا نام ہے۔ لیکن آگے جو حدیث پاک ہے یہ مطلق ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری کے اندر 3 جگہ ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی 3175 نمبر حدیث ہے، اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 2896، 2896 بخاری 2896 نمبر حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، کہ جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا خیال یہ تھا کہ انہیں اپنے مال وغیرہ کی وجہ سے ان کے مال سوا پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ یہ مالدار تھے سعد بن ابی وقاص، انہیں یہ خیال گزرا کہ مجھے فضیلت ہے، مجھے مال اللہ نے دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس بات پہ مت رہنا کہ یہ مجھے فضیلت ہے غریبوں پہ کہ میرے پاس مال ہے، فرمایا ان غریبوں کی وجہ سے ہی تو تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یہ بخاری ہے، جو لوگ بخاری کرتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ایسی جو حدیثیں بخاری کی وہ انہیں نظر نہیں آتی، اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دل کی آنکھوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ بخاری 2896 نمبر حدیث پاک۔ فرمایا تمہاری مدد ہی اور تمہیں رزق جو ملتا ہے وہ کمزوروں کے ہی سبب سے ملتا ہے۔ اسی طرح یہ سنن ابو داؤد شریف، سنن ترمذی، سنن نسائی کے اندر، سنن ابو داؤد کی یہ 2594، ترمذی کے اندر یہ 1702 اور نسائی کے اندر 3176 نمبر حدیث پاک ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا مجھ کو ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، کمزوروں میں، جو شریف مسکین لوگ ہیں ان میں تلاش کرو، مجھے ان میں یعنی ان کی محبت میں مجھے تلاش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو غریبوں سے اور مسکینوں شریفوں سے محبت ہے، کیونکہ تم کو صرف ضعفاء یعنی جو ضعیف ہے، کمزور، ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اور ان ہی کی وجہ سے تمہاری
مدد کی جاتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اسی طرح حضرت سعد جو تھے انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جو بندہ زیادہ حمایت کرتا اپنی قوم کی تو اسے مال غنیمت میں سے بھی زیادہ ملنا چاہیے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، وہ صرف تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہی دیا جاتا ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر، مسند احمد المعجم الاوسط کے اندر بھی حدیث بات. تو اب قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 82 ہے. جب حضرت خضر اور موسیٰ نے گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار بنا دی، حالانکہ ان لوگوں نے ان کی میزبانی اور ضیافت سے انکار کر دیا تھا، دیوار بنانے کی اجرت بھی نہیں لی. حضرت خضر نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے دیوار کیوں بنائی ہے. تو قرآن کہتا ہے اور رہی دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان کا باپ نیک تھا. اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیوار گر رہی تھی شہر کی، وہ 2 یتیم بچوں کی، اب یہ بچے چھوٹے ہیں، اس کے نیچے خزانہ ہے. وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، بچے چھوٹے ہیں، باپ ان کا فوت ہو گیا ہے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک ہے، نیک تھا ان کا باپ. اب نیک باپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا خزانہ محفوظ کر لیا. یہ قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ ابن کثیر دمشقی تفسیر ابن کثیر کے اندر، یہ جو لوگ ہیں یہ ابن کثیر کو بڑا مانتے ہیں، جو اس طرح چیزوں کے منکر ہوتے ہیں. تو حافظ ابن کثیر نے لکھتے ہیں کہ حضرت سبحان بیان کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 346 کے اوپر، ٹھیک ہے، حضرت سبحان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ہمیشہ 7 ایسے شخص رہیں گے جن کی برکت سے تمہاری مدد کی جائے گی اور جن کے وسیلے سے تم پر بارشیں نازل ہوں گی، جن کی وجہ سے تم کو رزق دیا جائے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. 7 آدمی ایسے رہیں گے کہ بارش بھی اور رزق بھی ان کی وجہ سے ملے گا. اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں میری امت میں 30 ابدال ہیں، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے تم پر بارش ہوتی ہے. قتادہ نے کہا میرا گمان حسن بصری بھی ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے. امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ، اب امام ابن جریر نے جامع البیان اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بے شک ایک صالح مومن کی برکت سے اللہ اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصائب کو دور کر دیتا ہے. ایک جو نیک بندہ اس کی برکت سے 100 جو گھر ہیں نا اس کے پورے محلے سے اللہ تعالیٰ مشکلیں دور کر دیتا ہے. پھر ابن عمر نے یہ آیت پڑھی سورہ بقرہ آیت نمبر 251 وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ بعض برے لوگوں کے عذاب کو بعض نیک لوگوں کی برکت سے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. ٹھیک ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں انبیاء زمین کی میخیں ہیں، جب نبوت منقطع ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ سیدنا محمد کی امت سے ایک قوم پیدا کر دے، امت سے ایک قوم کو پیدا کر دے جس کو ابدال کہا جاتا ہے. وہ زیادہ روزوں زیادہ نمازوں کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت نہیں رکھتے، لیکن وہ حسن اخلاق، خدا خوفی، حسن نیت، تمام مسلمانوں کے لیے دلوں میں خیر خواہی، اللہ کی رضا جوئی، صبر، حلم، عقل مندی اور تواضع کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں. یعنی نماز روزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کرنے کی وجہ سے. وہی انبیاء کے خلفاء ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کر لیا، ان کو اپنے لیے خاص کر لیا. یہ وہ 40 صدیق ہیں، ان میں سے 30 ایسے اشخاص ہیں جن کا یقین ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین والوں سے آفتوں اور مصائب کو دور کرتا ہے. انہی کی وجہ سے ان پر بارشیں ہوتی ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. ان میں سے جو شخص بھی فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس کا بدل پیدا فرما دیتا ہے. نور نوادر الاصول، ٹھیک ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 262. ٹھیک ہے. اس کے اندر یعنی یہ روایت موجود ہے. تو دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے صدقے. باقی رہی حضور کی آل، تو آل میں سے جو تو صحیح العقیدہ ہیں، جو تو رافضی ہیں، ابو بکر عمر عثمان کے دشمن ہیں، وہ تو کافر ہیں. نوح علیہ السلام
اللہ کے نبی تھے، قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ وہ کافر تھا بیٹا نوح علیہ السلام کا، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرا وہ اہل نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہاری نسل ختم ہو گیا، تمہاری نسل سے ختم ہو گیا۔ تو اولاد رسول وہی ہے جو اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کے علاوہ جتنے باقی اولاد رسول تھے لیکن انہوں نے اپنا یہ دین چھوڑ دیا تو رافضی ہو گئے، صحابہ کے دشمن بن گئے، تو اب وہ حضور کی آل نہیں رہے، اولاد نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا اہل سنت، یہ محبت والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں، تو ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے چلاک ہوشیار ہوتے ہیں، یہ لفظوں کے اندر بندے کو پکڑتے ہیں کہ اس نے الفاظ جو بولے ہیں یہ الفاظ دکھائے کتاب کے اندر، تو الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تو بندے کی تشریح ہوتی ہے نا، اصل پیچھے جو دلیل ہوتی ہے اسے دیکھا جاتا ہے۔ تو دلائل یہی ہیں کتاب و سنت سے، اور بھی بے شمار دلائل ہیں، یہ نہیں کہ یہ چند دلائل ہیں، کئی گھنٹے اس پہ بیان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی بیسیوں کے لحاظ سے آیات پیش کی جاتی ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، سینکڑوں سے کے لحاظ سے حدیث اور روایات پیش کی جا سکتی ہیں اس موضوع پہ، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا دنیا کا یہ محبت کا بنایا ہے، وسیلے کا بنایا۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح ظاہری وسیلے رکھے ہیں، دیکھیں لوگ ملازمتیں کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی کام کرتا ہے، کسی کا کوئی نوکر ہے، کسی کا ملازم ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ خیر الرازقین۔ لیکن رزق کہاں سے ملتا ہے؟ جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے اللہ رزق دیتا ہے۔ تو اگر جو یہ امیر لوگ دنیا دار ہیں، ظاہری دولت والے، ان کے وسیلے سے ہمیں رزق مل سکتا ہے، تو جو ولایت والے ہیں، اللہ کی محبت والے ہیں، جو ولی ہیں، جن کے پاس اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی محبت ہے، کیا ان کے صدقے میں اللہ ہمیں رزق نہیں دے سکتا؟ ان کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ نہیں دے سکتا، ہماری مدد نہیں کر؟ پھر بخاری شریف کی میں نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم، کہ بے شک تمہیں جو رزق ملتا ہے، تمہاری جو مدد ہوتی ہے، وہ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، مسکین ہے، جو صالح نیک ہے، اللہ کے محبوب بندے، ان کے صدقے و برکت سے ملتی ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔